الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم۔ محترم معزز سامعین کرام، ابھی میں نے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ آپ کی خدمت میں پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو خود بھی بچو اور اپنی اولاد کو نار جہنم سے بچا لو۔ اس آیت کے پیش نظر والدین کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں اور اپنی اولاد کو دینداری میں لانے کی کوشش کریں۔ عموماً ہم میں سے بعض احباب جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نام رکھنے کے مسئلے میں عجلت کرتے ہیں، جلد بازی سے کام کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نام صحیح نہ رکھنے کی وجہ سے بچے پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناموں کی تاثیر ہوا کرتی ہے، جیسے نام ہوا کرتے ہیں ویسے بچے ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک خرابی روزانہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے کہ لوگ قرآن کریم میں جو نام ہیں اس کو رکھنے کے لیے پسند نہیں فرماتے، جو انبیاء علیہ السلام کے جو نام ہیں اس کو رکھنے کے لیے کبھی آگے نہیں بڑھتے، لوگ لیٹسٹ نام رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو علماء کرام سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر لڑکا پیدا ہوا، ہماری خواہش ہے کہ آپ اذان دیں اور اذان ہی میں کوئی نام تجویز فرما دیں۔ عموماً لوگ نام رکھنے کے سلسلے میں عجلت کرتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ناموں کے متعلق ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ بچے کا اچھا نام رکھیں۔ کچھ دن باقی رہتے ہیں، عقیقہ کا جو اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ 7 دن میں عقیقہ کیا جائے، 21 دن میں عقیقہ کیا جائے، اور اس کے اندر سوچ کر اچھے انداز میں سوچیں، اس کے بعد نام کو تجویز کریں، اس میں ہم کو وقت ملتا ہے۔ مگر ہمارے یہاں ہمارے اس معاشرے میں ایک بات بڑی عجیب انداز میں پھیلتی جا رہی ہے کہ لوگ نام کے مسئلے میں جب آتے ہیں تو بڑے عجیب قسم کے نام رکھتے ہیں، جبکہ ناموں کی بڑی فضیلت حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن اولاد اپنے داداؤں کے ناموں سے اٹھائی جائے گی، اپنے آباء و اجداد کے نام سے اٹھائی جائے گی۔ اگر نام اچھے ہوں گے تو بہت اچھی بات ہوگی، مگر ہمارے یہاں بچوں کے نام بڑے عجیب قسم کے ہوتے ہیں۔ کسی کا نام بچے اگر نام ہے تو کسی کا نام شمع رکھا جاتا ہے، اگر کسی کا نام محبت سے لاڑوں میں کسی کو چنو بلایا جاتا ہے، کسی کو منا کہا جاتا ہے، اور کسی کو بڑے عجیب عجیب نام رکھے جاتے ہیں۔ جب معاشرے میں اس کو جب بلایا جاتا ہے تو بڑے عجیب انداز میں بلایا جاتا ہے، اس کو بہت سے لوگ اسے ناپسند بھی فرماتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اپنے والد کی ذمہ داری ہے اس کی دینداری کے ساتھ، اس کے اخلاق کے ساتھ اس کے اچھا نام تجویز کریں۔ یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں اس لیے بولا جا رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عموماً لوگ ولادت کے بعد ایک بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں کہ نام اپنے ذہنوں میں جو ہوتے ہیں لیٹسٹ نام سوچ کر بڑے عجیب نام سوچ کر بچے کے نام رکھ دیتے ہیں۔ بعد میں بچہ جب اپنے اندر اخلاق کو پیدا نہیں کرتا، اپنی اصلاح صحیح انداز میں نہیں کرواتا اور صحیح تربیت اس بچے کی نہیں ہوتی تو والدین بعد میں پریشان ہوتے ہیں، مگر ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بچے
بچے کا نام صحیح انداز میں تجویز نہ فرمایا، جس کی وجہ سے آج یہ دن ہم کو دیکھنے کی نوبت آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین اپنی اولاد کا پہلا مدرسہ ہے۔ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ نام بھی اچھا رکھیں، اس کی تربیت کریں، اس کی اصلاح کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو دین سکھائیں اور اچھے بچوں کی صحبت میں رکھنے کا اہتمام کریں۔ اور جب بچہ سوتا ہے تو سوتے وقت اپنے بڑے بزرگوں کے نام لیں اور ان کے اقوال ان کے سامنے رکھیں، ان کی دینداری اور ان کے اخلاق، ان کی زندگی میں جو قربانیاں تھیں، ان قربانیوں کو جب ہم بچوں کے سامنے رکھیں گے تو بچہ دیندار ہونا شروع ہو جائے گا، بچہ صحیح انداز میں دین کی پرورش پاتا رہے گا۔ مگر آج افسوس ہے ہمارے لیے، ہم اس کی کبھی فکر نہیں کرتے، ہمیں اس کے متعلق سوچنے کی کبھی نوبت نہیں آتی۔ میرے عزیزوں، غور کرنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے کہ آج والدین جو خود بڑے ذمہ دار بن جاتے ہیں، والدین تو اولاد ان کا سرمایہ ہے، ان کی محنت ہے، ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ جو والدین دعائیں کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اولاد کی نعمت سے جب نوازتا ہے تو مگر ان کے ناموں کی صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، ان کی تربیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بعد میں ان کو افسوس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ باپ اپنے بچے کا نام بھی اچھا رکھے اور اس کو دینداری عطا فرمائے۔ یہ چیزیں انسانوں کی زندگیوں کو تبدیل کر سکتی، اپنی اولاد کی زندگیوں کو تبدیل کر سکتی ہیں، مگر اس کے متعلق بھی ہمارے معاشرے میں ہر والد کی، ہر والدہ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نام اچھے تجویز کریں اور ایسے نام رہیں جو صحابہ کرام کے نام ہوا کرتے تھے، جو اسماء حسنہ، اللہ کے 99 نام، کتنے خوبصورت نام ہیں۔ ارے جب جب بھی بندہ اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام لینے کی وجہ سے اس کو ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ حدیث کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبدالرحمن۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ نام رکھنے کے لیے ہم بہت پیچھے ہٹتے ہیں۔ جب مجھ سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنے اولاد کا نام عبداللہ رکھو، اپنے بچے کا نام عبدالرحمن رکھو، یہ نام رکھنے کی وجہ سے بچہ اچھے انداز میں پرورش پاتا ہے اور اس نام کی برکت سے بچے کے اچھے اخلاق بنتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مولوی صاحب ہم تو رکھنا چاہتے تھے ان ناموں کو، مگر کیا کریں، ہمارے اڑوس میں اس بچے کا نام ہے عبداللہ، ہمارے اڑوس میں، اپنے پڑوس میں، اپنے خاندان میں اپنے بھائی کے بچے کا نام بھی عبدالرحمن ہے، اس لیے میں اپنے بچے کا نام یہ نہیں رکھ سکتا۔ میرے عزیزوں، ہر ایک والدین یہ سوچے کہ اپنی اولاد نیک بنے، ہر والد کی ذمہ داری ہے، چاہے اپنے علاقے میں کتنے بھی نام ہو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 ناموں کی نشاندہی کی ہے، اس لیے ذمہ داری ہے والدین کی کہ اچھے نام کا انتخاب کریں، جس میں عموماً نام اگر ہوں، سب سے پسندیدہ نام جو اللہ نے پسند فرمایا عبدالرحمن ہے اور عبداللہ، اس کو رکھیں انشاءاللہ۔ کافی برکتیں آپ بھی اس کو دیکھیں، آپ بھی دیکھنے، کافی برکتیں آپ کو بھی دیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ، اس کا ضرور خیال رکھیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب ناموں کے متعلق خیال رکھیں گے، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیر معمولی برکت اللہ ہماری اولاد میں عطا فرمائے۔